بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الکامل للمبرد، امام مبرد کی کتاب الکامل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ در ذیل اقتباسات کا اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ غالباً الکامل کتاب کی اقتباسات ہے جن کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں قال ابو العباس من امثال العرب لم يذهب من مالک ما وعظك يقول اذا ذهب من مالك شيء محذرك ان يحل بك مثله فتأديبه إياك عوض من ذهابه۔ ومن أمثالهم رب عجلة تحب ريسا وتأويله أن الرجل يعمل العمل أفيحكمه للاستعجال أفيحتاج إلى أن يعود فينقذه ثم يستأنف والريس الإبتاء وارث عليه أمره إذا تأخر۔ فرماتے ہیں کہ ابو العباس المبرد نے کہا عرب کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ تیرے مال میں سے کچھ گیا نہیں جو تجھے نصیحت کرتا۔ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تیرے مال میں سے کچھ ضائع ہو جاتا ہے وہ تجھے ڈراتا ہے کہ تجھے دوبارہ ایسی صورت پیش آئے، اس کا یہ ادب سکھلانا اس کے ضائع ہونے کا معاوضہ ہے۔ یعنی جب انسان کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر وہ احتیاط کرتا ہے، تو جس کا مال ضائع نہیں ہوا اس کو تو پتہ بھی نہیں، اس کو ادب ہی نہیں، وہ احتیاط ہی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ضرب المثل یہ ہے کہ بہت سی جلد بازیاں تاخیر کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کر پاتا ہے لیکن جلد بازی کی وجہ سے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا، وہ اسے دوبارہ کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے، پھر نئے سرے سے کرنے لگتا ہے۔ الریس کا معنی ہے تاخیر۔ راس علیہ امرہ کہتے ہیں جب کوئی معاملہ مؤخر ہو جائے۔ السوال اجب عن اسئلۃ الآتیہ، سوال یہ ہے کہ آنے والے سوالوں کا جواب دے۔ ما معنی قول لم یذهب من مالک ما وعظک، فرماتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جو امام مبرد کا یہ قول ہے کہ لم یذهب من مالک ما وعظک، جواب یہ ہے کہ معنی القول المذکور اعلاہ انک اذا فسدت وضیعت بعض مالک فوعظک الذی افسدت فاصلحت بعد فکان الذی ضیعت لم یہلک۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے آپ کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کو نصیحت ہو جاتی ہے کہ جو آپ نے غلطی کی تھی، پھر اس کے بعد آپ اپنی غلطی کا مداوع کرتے ہیں اور آپ اپنی اس غلطی کا مداوع کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مال ضائع ہوا تھا، تو پھر جب آپ غلطی نہیں کرتے دوبارہ تو پھر آپ کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، تو یہ نصیحت ہوتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا امام مبرد نے۔ السوال ما نتیجۃ عمل یعمل بالعجلہ، فرماتے ہیں جو شخص جلد بازی میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ العمل الذی یعمل بالعجلہ فلا یحکم ویحتاج الی ان یستأنف، فرماتے ہیں کہ جو کام جلد بازی میں کیا جائے تو وہ درست نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، انسان اس کو دوبارہ کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ پھر اس کو اثر نو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کر، مثال کے طور پر ایک گھر بنایا صحیح نہیں بنا جلد بازی میں تو پھر اس کو توڑنا پڑے گا، دوبارہ اثر نو بنانا پڑتا ہے، پھر تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جلد بازی سے کام لینے کا۔ سوال ما معنی الریس، سوال یہ ہے کہ ریس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں معنی الریس الابطاء والتاخیر، ریس کہتے ہیں سست روی کو اور تاخیر کرنے کو، یعنی تاخیر کرنے کو ریس کہتے ہیں، ریس کا معنی تاخیر کرنا۔
ومن امثال العرب عش ولا تقتر واصل ذلك ان يمر صاحب الابل بالارض المكليه فيقول ادعو ان اخشى ابلى منها حتى ارد على الاخرى ولا يدري ما الذي يرد عليه. وقريب منه قولهم أن ترد الماء بماء كيس. وتأويل أن يمر الرجل بالماء فلا يحمل منه اتكالا على ماء آخر يسير إليه فيقال له أن تحمل معك ماء أحزم لك، فإن أصبت ماء آخر لم يزرك، فإن لم تحمل فخففت من الماء عطبت. عربوں کی ضرب المثل ہے کہ اونٹ کو چرانے کے لیے جاؤ اور دھوکے میں نہ پڑو۔ اصل قصہ یہ ہے کہ اونٹ والا گھاس والی زمین سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اونٹ کو یہاں سے نہیں چراتا بلکہ آگے کوئی مقام آئے گا تو چرا لوں گا، لیکن اس کو کیا معلوم ہے کہ بعد میں کیسی صورت پیش آئے گی۔ اور اس کے قریب ہی ان کا یہ قول ہے کہ پانی کو لے کر تو چشمہ پر وارد ہو تو بہتر ہے، پانی کو اپنے ساتھ لے پھر آگے کوئی چشمہ دیکھ۔ اس کی تعویل اور تفسیر یہ ہے کہ آدمی کو کسی چشمے کے پاس سے گزرتا آدمی جب کسی چشمے کے پاس سے گزرتا ہے لیکن پانی اپنے ساتھ نہیں لیتا اس چشمے سے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آگے پانی سے مل جائے گا جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اگر تو پانی اپنے ساتھ لے لے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر دوسری جگہ پانی مل بھی گیا تو تجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر تو نے پانی اپنے ساتھ نہ لیا یا تجھے پانی نہ ملا تو تیرا بوجھ تو ہلکا ہوگا لیکن تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر تو نے یہاں سے پانی نہیں لیا اور آگے جا کر بھی آپ کو پانی نہیں ملا، کوئی چشمہ نہیں ملا، تو بے شک آپ نے اپنے ساتھ بوجھ نہیں اٹھایا لیکن اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ جب پانی نہیں ملے گا آگے تو انسان ہلاک ہو جائے گا، پیاسا مر جائے گا۔ اس وجہ سے پانی لینا چاہیے اپنے ساتھ، یعنی اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے پھر آگے کوشش کرنی چاہیے۔ واما قول علی بن ابی طالب من اکثر الفکرة فی العواقب لم یشجع فتاویله انه من فکر فی ظفر قرنه به وعلوة علمه لم يقدم، وانما كان الحزم عند علي رضی اللہ تعالی ان يحذر امر الدين ثم لا يفكر في الموت، وقد قيل له تقتل اهل الشام بالغداة وتزهر بالعشي في ازارة ورداء، فقال ابا الموت اخوف والله ما امالي اسقطت على الموت ام سقط الموت علي، وقال للحسن ابنه لا تبدع ابداعا الى ميارزة فإن ادعيت إليها فأجب فإن طالبها باغ فالباغي مسروع۔ فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب کا جو فرمان ہے کہ انجام کے متعلق جو بہت زیادہ سوچ وچار کرتا ہے وہ بہادر نہیں بن سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ جو شخص اپنے مد مقابل کے متعلق فکر کرتا ہے کہ اس پر غالب نہیں آ سکتا بلکہ اسے مجھ پر برتری حاصل ہوگی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ البتہ حضرت علی کے ہاں دانائی اور عزم کا مطلب یہ تھا کہ دینی پہلوؤں سے بچا جائے، پھر موت کے متعلق سوچ بچار نہ کرے۔ انہیں کہا گیا کہ صبح کے وقت آپ اہل شام سے جنگ و جدل کر رہے ہیں اور شام کے وقت آپ تہبند اور چادر اوڑے پھر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کیا مجھے موت سے خوفزدہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں پرواہ نہیں کرتا کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں۔ اور انہوں نے اپنے فرزند حسن سے کہا کہ مقابلے کی دعوت دینے میں پہل نہ کرو، اگر تجھے دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والا باغی ہے اور باغی بہت جلد شکست کھا جاتا ہے۔ السوال من لم یخشى عند علی، سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کون شخص بہادر نہیں ہے؟ من یکثر فی العواقب لا یشجع، فرمایا جو شخص اپنی انجام کو بہت زیادہ سوچتا ہے، اس کے بارے میں فکر کرتا ہے، وہ شخص بہادر نہیں ہے۔ ما هو الحزم عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں حزم کیا چیز ہے؟ الحزم عند علی رضی اللہ عنہ ان یخطر فی امر الدین ثم لا یفکر فی الموت، حزم سے مراد عقل مندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں عقل مندی یہ ہے کہ انسان
دینی امور سے بچے، دینی امور تو پورے کرے، اس کے بعد پھر موت کی پرواہ نہ کرے، یہ عقل مندی ہے۔ ما قال علی فی الموت، حضرت علی نے موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال، فرمایا لا اخاف بالموت، فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد سوال ہے ماذا تفعل اذا دعیت الی المبارزہ، آپ کیا کریں جب آپ کو مقابلے کی دعوت دی جائے، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ تو فرمایا عجیب المبارزہ، جب آپ کو مقابلے کی دعوت دی جائے تو مقابلے کی دعوت قبول کرو، لیکن خود کسی کو مقابلے کی دعوت نہ دو۔ آگے فرماتے ہیں وکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یلتف فی کسائه وینام فی ناحیۃ المسجد فلما ورد بالمرزبان مرزبان علیہ علیکم السلام کذا وقعت الروایت المرزبان والثواب الہرزمان هرمزان وكان صاحب التترا جعلوا يسألون عنه فيقال مرهنا آنفا فيصغر في قلب الرزبان إذا رآه كبعض السوق حتى انتهى إليه وهو نائم في ناحية المسجد فقال المرزبان هذا والله الملك الهني يقول لا يحتاج إلى أحراس ولا عدد فلما جلس عمر امتلأ قلب العلج منه هيبة لما رأى عنده من الجد والاجتهاد والبیس من حیبت التقوی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چادر اوڑھ کر مسجد کے ایک کونے میں سو جاتے، جب مرزبان آپ کے پاس آیا، روایت میں اسی طرح یہ لفظ مرزبان ہے لیکن صحیح ہرمزان ہے، اور وہ تتر کا گورنر تھا، وہ حضرت کے متعلق پوچھنے لگا، جواب میں انہیں کہا جاتا ابھی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ مرزبان کے دل میں آپ کی وقت کم ہونے لگی، اس نے دیکھا کہ عام لوگوں کی طرح چل پھر رہے ہیں، لیکن جب وہ آگے آپ کے پاس پہنچا، آپ مسجد کے ایک گوشے میں سو رہے تھے۔ مرزبان کہنے لگا بخدا یہ خوشگوار سلطنت ہے، کہنا چاہتا تھا کہ انہیں پاسبانوں اور محافظوں کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت عمر اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی کوشش اور محنت کو دیکھا تو اجمی کافر کا دل رعب اور دبدبے سے معمور ہو گیا اور تقوی کی ہیبت اس پر چھا گئی۔ وقال الکلبی قال علی خالد بن عبداللہ بن یزید بن اسد بن کرز القصری ما تعدون سود فقلت اما فی الجاہلیت فالریاست واما فی الاسلام فالولایہ وخیر من ذاک وذا التقوى فقال علی صدقت كان ابی یقول لم يدرك اول الشرف الا بالفعل ولا يدرك الاخر الا بما ادرك به الاول قال فقلت صدق ابوك صاد الاحنف بحلمه وصاد مالك بن مسمع بمحبة وصاد مالك بن مسمع بمحبة وصاد قتيبة جدهاءه وصاد المهلب بجميع هذه الخصال فقال لي صدقت كان أبي يقول خير الناس للناس خيرهم لنفسي وذلك أنه إذا كان كذلك اتقى على نفسه من السرق لئلا يقطع ومن القتل لئلا يقاد ومن الزنا لئلا يحد فسلم الناس منه باتقائه على نفسه۔ کلبی کہتا ہے کہ مجھے خالد بن عبداللہ بن یزید بن اسد بن کرز القصری نے کہا کہ تم سرداری کیسے شمار کرتے ہو، یعنی سردار کس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جاہلیت میں اس سے مراد بڑائی اور حکومت تھی، لیکن اسلام میں اس سے مراد ولایت ہے، لیکن ان دونوں سے بہتر تقوی ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ تو نے سچ کہا، میرے والد کہا کرتے تھے پہلے لوگوں نے شرف اور کارنامے حاصل نہیں کیے مگر فعل کے ساتھ، یعنی محنت کے ساتھ، اور بعد میں آنے والے اس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس طرح پہلے والے لوگوں نے محنت کر کے کارنامے حاصل کیے۔ میں نے کہا تیرے باپ نے سچ کہا۔ احنف اپنے حلم کی وجہ سے اپنی قوم کا سردار بن گیا۔ مالک بن مسمع اس لیے سردار بن گیا تھا کہ قوم اس سے محبت کرتی تھی۔ قتیبہ اپنی سیاست کی وجہ سے سردار بنا، اور ملحب میں یہ تمام عادتیں اور خصال موجود تھی۔ وہ کہنے لگا تو نے سچ کہا۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ ایسا بن جائے گا کہ اپنے نفس کو چوری سے بچائے گا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، وہ قتل سے اجتناب کرے گا کہ اسے قصاص نہ لیا جائے، اور زنا سے پرہیز کرے گا تاکہ اس پر حد نہ جاری کی جائے، لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔
السوال ما هو السدود عند الکلبی، کلبی کے ہاں سرداری کیا ہے؟ السدود عند الکلبی الریاست فی الجاہلیہ والولایت فی الاسلام، کلبی کے ہاں سرداری جاہلیت میں حکمرانی تھی اور بڑائی، اور اسلام میں جو ہے وہ ولایت ہے، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام کو درست کرنا۔ کئی فساد الاحنف، فرماتے ہیں کہ احنف کیسے سردار بنا؟ جواب ہے سعد الاحنف بحلمی، احنف اپنے حلم اور صبر کی وجہ سے سردار بنا۔ کئی فساد قتیبہ، قتیبہ کیسے سردار بنا؟ سعد قتیبہ تو بدہائی، قتیبہ اپنی سیاست کی وجہ سے سردار بنا۔ من خیر الناس للناس، لوگوں کے لیے سب سے بہتر شخص کون ہے؟ جواب یہ خیر الناس للناس خیرهم لنفسه، لوگوں کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ تمام باتیں اوپر والے مضمون میں گزر چکی۔ اس کے بعد مضمون ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یکون اعز الناس فلیتق اللہ ومن سرہ ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید اللہ او تنفق منہ بما فی یدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش رکھے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہو، جس کو یہ پسند ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے غنی ہو یعنی لوگوں سے بے پرواہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اس پر قناعت کرے، اور جو زائد ہے اس کو خرچ کر دے۔ یعنی جو غنی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بہت زیادہ اعتماد کرے، اس سے جو کچھ اس کے پاس ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں جو ہے اپنی طاقت پر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ کی طاقت پر اعتماد کرے، وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا۔ ومن سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اللہ پر توکل کرے۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من سرہ الغنا بلا مال والعز بلا سلطان والکثرة بلا عشیرہ فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعتی فإنہ واجد ذلك کلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ بغیر مال کے دولت مند بن جائے اور بغیر بادشاہت کے عزت والا بن جائے اور بغیر قبیلے کے مدد کے کثرت والا بن جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اللہ پاک کی اطاعت کی عزت میں چلا جائے، اسے یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص یہ چاہے کہ اس کو یہ تمام چیزیں مل جائے تو وہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداریوں کی طرف، نیکیوں کی طرف آ جائے۔ وخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فحمد اللہ بما هو اہل ثم اقبل على الناس فقال ایها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالكم وان لكم نهايه فانتهوا الى نهايتكم فان العبد بين مخافتين اجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه واجل باق لا يدري ما الله قاز فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخره ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بتسع الإخلاص في السر والعنانية والعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى وإن أعفو فمن ظلمني واصل بمن قطعني راعي من حرمني وأن يكون نطقي ذكرى وسمتي فكرة ونظري عبرة۔ وحدثت أنه التقى حكيمان فقال أحدهما للآخر إني لأحبك في الله فقال له الآخر لو علمت مني ما أعلمه من نفسي لأغضبتني في الله فقال له صاحبه لو علمت منك ما تعلمه من نفسك لكان لي فيما أعلمه من نفسي شغل۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ جو جس کی عبارت میں نے پڑھی یہ پہلے بھی گزر چکا، تو دوبارہ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لے۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کی تعریف بیان کی جس کا وہ اہل ہے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، اپنی حد پر رک جاؤ، اور تمہاری ایک انتہا ہے، اپنی انتہا سے آگے نہ بڑھو۔ آدمی دو خطروں کے درمیان ہے، ایک عمر گزر چکی ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرنے والے ہے، اور کچھ عمر باقی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان اپنی جان کی نجات کے لیے اپنے نفس سے لے لے، اپنی آخرت کے لیے دنیا سے لے لے، یعنی آخرت کی تیاری دنیا میں کرے، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے اور مرنے سے پہلے زندگی سے کچھ فائدہ حاصل کر لے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، موت کے بعد کسی سے رضا طلب کیے جانے کا موقع نہ ہوگا، اور دنیا کے بعد جنت ہے یا دوزخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، میں جلوت اور خلوت میں اخلاص سے کام لوں، غضب اور رضامندی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑوں، فقراء اور اغنیاء میں میانہ روی اختیار کروں، مجھ پر جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کروں، جو مجھے چھوڑے اس سے ملوں، جو مجھے محروم کرتا ہے اسے دوں، میرا نطق میری بات ذکر الہی ہو، میری خاموشی فکر ہو، اور میری نظر عبرت کے لیے ہو۔ مجھے بتایا گیا، 2 دانا شخص باہم ملے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، میں اللہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، اگر اپنے نفس کے عیوب جو میں جانتا ہوں تو جان لے تو تو اللہ کی وجہ سے مجھ سے بغض کرنے لگ جائے گا۔ اس کا دوست کہنے لگا، اگر مجھے عیوب کا پتہ چل جائے جو تو اپنے نفس سے جانتا ہے تو جو تو اپنے بارے میں جانتا ہے، تو میں اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاؤں گا، یعنی میں ان عیوب سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ السوال بین ای شیء عبد، بندہ کن 2 چیزوں کے درمیان ہے؟ جواب یہ، ان العبد بین مخافتین، آدمی 2 خوفوں کے درمیان ہے۔ اجل قد مضی، ایک وہ عمر ہے جو گزر چکی، لا یدری ما اللہ فاعل فی، وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ واجل باقن، اور دوسری وہ مدت ہے جو انسان کی عمر باقی ہے، لا یدری ما اللہ قاضٍ فی، اور اس کے بارے میں وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے متعلق کیا فیصلہ فرمائیں گے، یعنی جو کام کیے اس کے متعلق اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے، اور جو باقی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا تدبیر فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع فما ہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، وہ 9 چیزیں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پیچھے والا اقتباس آپ دیکھ لیں، اس میں ان 9 چیزوں کا بیان ہے۔ خلوت اور جلوت میں اخلاص ہے، اور غضب اور رضامندی میں انصاف ہے، اور فقراء اور اغنیاء کے ساتھ میانہ روی ہے، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ ملے اس سے ملو، ذکر زبان میں ہر وقت جاری ہو، خاموشی میں فکر ہو، اور نظر جو ہے وہ عبرت کے لیے اٹھے۔ وکان الحسن یقول حادثوا هذه القلوب فإنها سریعة الدثور واقدموا هذه الأنفس فإنها طلعة وإنكم لا تقدموها تعنزوا بكم إلى شر غاية، قولوا حادثوا مثل ومعناه أجل شحزوا، وتقول العرب حادث فلان سيفه إذا جلاه وشحزه، وقال زيد الخيل وقد علمت سلامة أن سيفي كريها كلما دعيت نزل، وحادثه بثقل كل يوم وأعجمه بهامات الرجال، قوله أعجمه بهامات الرجال أي أعزه، يقال عجمه إذا عزه. الدروس يقال دسور الربع اذا انمع۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اپنے قلوب سیقل کیا کرو، یعنی دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو دور کیا کرو، سیقل کیا کرو، کیونکہ
ان کو بہت جلد زنگ لگ جاتا ہے، اور ان نفوس کو روکا کرو کیونکہ یہ خواہشات کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں، اگر نہیں تھامو گے تو تمہیں برائی کی انتہا تک لے جائیں گے۔ حادثوں کا لفظ بطور مثل یہاں بولا گیا، اس کا معنی ہے کہ سیقل کرو اور روشن کرو۔ عرب با محاورہ بولتے ہیں حادث فلان سیفہ، کہ فلاں شخص نے اپنی تلوار جب وہ اسے تیز اور سیقل کر لے تو فرماتے ہیں کہ حادث فلان سیفہ، کہ فلاں شخص نے اپنی تلوار سیقل کی۔ زید الخیل نے کہا تحقیق سلامہ قبیلہ خوب جانتا ہے کہ جب لڑائی کی دعوت پیش کی جائے اور نزال کہا جائے تو میری تلوار بہت بری اور خونخوار ہوتی ہے، ہر روز سیقل سے میں اسے تیز کرتا ہوں اور انسانوں کی کھوپڑیوں سے اس کی دھار کند کر دیتا ہوں۔ اور اس کا قول اعجمہ بہامات الرجال کا معنی ہے کہ میں اسے کاٹتا ہوں۔ عجمہ کا معنی ہے اس نے اسے کاٹا۔ الدسور کا معنی ہے دروس یعنی مٹ جانا، مثلا دسور الربع اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ مٹ جائے۔ وکان عمر بن عبد العزیز یقول ایھا الناس انما خلقتم للابد ولکنکم تنتقلون من دار الى دار۔ ويروى عن المسيح صلوات الله عليه وسلم أنه كان يقول إن احتجم إلى الناس فكلوا قصدا وامشوا جانبا۔ ولما احتضر قيس بن عاصم قل لبنيه يا بني احفظوا عني ثلاث لأحد أنصح لكم مني إذا أنامت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم فيحقر الناس كباركم وتنهوا عليهم، وعليكم بحفظ المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل آخر بقصر الهمزة لا غير، ومن رواه بالمضاء خطا، ومعنى قوله آخر ادنا و ارزل۔ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اے لوگو، تم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف چلے جاتے ہو، باقی تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کرتے تھے اگر تم لوگوں کے محتاج بن جاؤ میانہ روی سے کھاؤ اور ایک جانب ہو کر چلو۔ جب قیس بن عاصم کی موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگے میرے بیٹوں، میری 3 باتوں کو یاد رکھنا، مجھ سے بڑھ کر کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جب میں مر جاؤں تو تم میں سے جو بڑا ہے اسے اپنا سردار بناؤ۔ نمبر 2، چھوٹے کو سردار نہ بنانا، لوگ تمہارے بڑوں کو حقیر خیال کریں گے اور تم ان کے نزدیک ذلیل ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے مال کی حفاظت کرنا، وہ ایک شریف آدمی کے لیے انتباہ کا باعث ہے اور کمینہ صفت آدمی سے استغنا کا سبب ہے۔ سوال کرنے سے بچو، یہ آدمی کا انتہائی برا کسب ہے، برا کام ہے۔ آخر حمزہ مقصورہ کے ساتھ ہے جس نے حمزہ ممدودہ سے روایت کیا ہے، اور آخر پڑھا ہے اس نے غلطی کی ہے، آخر جس نے پڑھا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ اس کا معنی ردی اور رزیل ہے، یعنی آخر کا معنی ردی اور رزیل ہے، یعنی مانگنا جو ہے یہ بہت برا فعل ہے، بہت برا کام ہے، تو مانگنا کبھی نہیں ہے کسی سے۔ السوال ماذا قال عمر بن عبد العزیز، سوال یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے کیا کہا۔ جواب یہ ہے کہ قال عمر بن عبد العزیز انما خلقتم للابد، عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اے لوگو، تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یعنی تم کبھی ختم نہیں ہوگے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو صرف۔ السوال ماذا قیس بن عاصم لبنی، قیس بن عاصم نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا۔ جواب یہ کہ احفظوا عنی ثلاثا لأحد انصح لكم منی، لا احد انصح لكم منی۔ قیس بن عاصم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ 3 باتیں یاد رکھو، مجھ سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ 3 نصیحتیں فرمائی جو ابھی آپ نے پڑھ لی۔
سوال: ما معنی قول آخر کسب الرجل؟ یہ آخر کسب الرجل کا کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ادنا و ارذل کسب الرجل، یعنی آدمی کا انتہائی برا فعل ہے اور برا کام ہے مانگنا۔ سوال: مبرد کی علمی شخصیت اور اس کی کتاب الکامل فی الادب پر نوٹ لکھے۔ مبرد کا پورا نام ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر بن عمیر بن حسان الازدی البصری النحوی ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت عید الاضحیٰ کے دن 210 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 207 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اساتذہ: ابو العباس المبرد کے کئی اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیکن آپ کے اساتذہ میں ابو العثمان المازنی، ابو الحاتم السجستانی اور ابو عمر الجرمی مشہور ہے۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں ابو بکر محمد بن یحییٰ الصولی اور ابو علی الطوماری شامل ہے۔ المبرد عربیت کا زبردست عالم تھا۔ وہ حاضر جواب، فصیح اور بلیغ اور نحو اور لغت کی روایتوں کے لحاظ سے ثقہ اور مستند سمجھا جاتا تھا۔ مسجع بصری کہتا ہے کہ مبرد کو اس قدر لغات اور الفاظ غریبہ یاد تھے کہ اس پر من گھڑت الفاظ کی تہمت لگائی جاتی تھی۔ چنانچہ مسجع کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ایک فرضی لفظ گھڑ لیا جس کی کوئی اصل نہ تھی۔ دراصل ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مبرد اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم کچھ دیر پہلے درج ذیل شعر کے عروض پر گفتگو کر رہے تھے۔ ابا منذر افنایت فاستبق بعضنا جنا فیک بعض الشر اہون من بعض۔ ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بحر میں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بحر میں ہے۔ چنانچہ بعضنا کا لفظ تختی کے دوران بار بار منہ پر لاتے تھے۔ پھر ہم مبرد کے پاس گئے اور پوچھا کہ عربوں کے ہاں بعضنا کے کیا معنی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کے معنی روٹی کے ہیں، اور اس نے ایک شعر پڑھا: کان سنامها حشم القفزہ، یعنی قفزہ، گویا کہ اس اونٹنی کا کوہان روٹی سے بڑا ہوا ہے۔ قبضہ کا معنی ہے روٹی۔ تو انہوں نے یہ لفظ اپنے گمان کے اعتبار سے گڑا تھا، لیکن مبرد نے کہہ دیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ عربی میں استعمال ہوا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس کا جواب اور سند میں شعر کا کلام، اگر یہ صحیح ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر مبرد نے خود گڑا ہے تو یہ اور بھی قابل حیرت بات ہے۔ مبرد کی وجہ تسمیہ، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں، یعنی مبرد کو مبرد کیوں کہتے ہیں۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ میں نے خود المبرد سے اس کی وجہ تسمیہ پوچھی کہ آپ کو مبرد کیوں کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایک فوجی افسر نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں اپنے استاذ ابو الحاتم السجستانی کے ہاں چلا گیا۔ اس افسر کا قاصد مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں آ پہنچا تو مجھے استاذ محترم نے کہا کہ تم اس بڑے مٹکے میں جو پانی سرد کرنے کے لیے وہاں خالی پڑا تھا داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ میں اس میں گھس گیا اور اوپر سے ابو حاتم نے ڈھک دیا۔ پھر باہر آ کر کہا کہ ابو حاتم یہاں نہیں ہے۔ قاصد کہنے لگا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ وہ تمہارے گھر آیا ہے۔ ابو حاتم نے کہا کہ تم اندر جا کر خود دیکھ لو۔ چنانچہ اس نے پورا گھر چھان مارا مگر اسے یہ بڑا مٹکا دیکھنا یاد نہ رہا۔ تو جب قاصد چلا گیا تو استاذ نے قریب آ کر تالیاں بجاتے ہوئے المبرد کہنے لگا۔ پھر وہاں سے اس کا لقب مبرد مشہور ہو گیا۔ المبرد یعنی ایسا آدمی جو ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیونکہ اس مٹکے میں تھا تو مبرد کہنے لگا، اس سے ان کا نام مبرد پڑ گیا۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب ابو عثمان المازنی نے کتاب الف واللام تصنیف کی تو اس نے ابو العباس صاحب کامل مبرد سے اس کتاب کے بعض مشکل مقامات کے متعلق سوالات کیے، جس کا جواب اس نے بہتر انداز میں دیا۔ اس پر مازنی نے کہا انت المبرد، یعنی تم حق کو ثابت کرنے میں پورے مطمئن کرنے والے ہو۔ بعد میں اہل کوفہ نے اس لفظ میں تحریف کر کے را کو فتح سے بدل کر المبرد کہنا شروع کیا۔ ابو المبرد اور ثعلب کی معاصرت اور باہمی چپقلش۔
مبرد اور احمد بن یحییٰ ابو العباس المقلب بھی صلاب ہم اثر تھے اور ان دونوں میں معاصرانہ منافرت پائی جاتی تھی۔ وہ دونوں برابر کے عالم اور ادیب تھے، چنانچہ ان کا ایک معاصر شاعریو معاصر شاعر کہتا ہے: ابا طالب العلم لا تجهلن وعز بالمبرد والثعلب تجد عند هذين علم الورى فلا تك كالجمل الأجرب علوم الخلائق مقرونة بهذين في الشرق والغرب۔ بعض ادباء مبرد کو صلاب پر فضیلت دیتے تھے، چنانچہ احمد بن عبد السلام کہتا ہے: رأیت محمد ابن یزید یصوم الى الخیرات فی جاہ وقدر جلیس خلائف وغزا ملک وعلم من رأیت بکل امر۔ انہوں نے اس شعر میں صلاب کی فضیلت بیان کی ہے اور فرمایا کہ میں نے ہر کام میں اس کو جو ہے سب سے زیادہ عالم پایا، سب سے بڑھ کر عالم پایا۔ تو اس شعر میں انہوں نے جو ہے فضیلت دی ہے مبرد پر صلاب کو۔ کتاب الکامل، مبرد کی کتاب کتاب الکامل، یہ مبرد کی مایہ ناز کتاب ہے اور عربی ادب کے تقریباً ہر فن پر مشتمل ہے۔ اس کا طرز تحریر اور اسلوب نہایت شیریں ہے، اس کے ماخذ لطیف اور اشارات بہت دقیق ہے۔ اس میں جملہ اصناف سخن کے اشعار پائے جاتے ہیں، مثلا مدح، حج و فخر، نصیب، مرثیہ وغیرہ، اور اس میں ہر طبقہ شعراء مثلا جاہلی، اسلامی، مخزومی اور محدث وغیرہ کے اشعار موجود ہیں۔ جب اس کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں مختلف مشاہیر عرب کی زندگی کے بعض حالات نہایت لطیف پیرائی میں پائے جاتے ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الکامل کا کافی حصہ زمانہ جاہلیت اور ایام عرب سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں مبرد کا طریقہ کار قصص قرآنیہ جیسا ہے، یعنی وہ واقعات کا اس طرح ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ پہلے سے قارئین کے ذہن میں محفوظ ہے اور وہ ان کی تفصیل سے آگاہ ہے، لیکن مبرد قارئین کو ان واقعات کے بعض مخفی اور لطیف پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ان واقعات کی تفصیل کا علم نہ ہو، اس وقت تک بعض مقامات پر بڑی دقت پیش آتی ہے۔ مبرد کے الکامل بعض امثلہ اور ان کے عجیب اور غریب شرح و توضیح پر حاوی ہے۔ مبرد نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ دوران تحریر جو مشکل الفاظ یا غریب لغات آئے ان کی شرح کرتا جاتا ہے اور ان کے الفاظ کے محل استعمال، تراکیب نحوی اور صرفی تشریح بتاتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے کچھ اقتباسات ان کے پڑھے کہ مشکل الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں، جیسے ریس، غالباً ریس لفظ آیا اس کی انہوں نے تشریح کی، اور اس طرح 2-3 الفاظ اور بھی آئے تھے۔ تو یہ تمام کے تمام الکامل جو ان کی کتاب ہے اس کے اقتباسات تھے جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھے۔ تو صرفی اور نحوی تشریح کرتا ہے اور قواعد کے ثبوت میں عربی اہل زبان کے اشعار اور خطبات وغیرہ سے امثلہ اور شواہد پیش کرتا ہے، اور یہی اس کتاب کا خاص وصف ہے اور یہی تصنیف کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بعض مقامات پر مبرد اپنی رائے بھی استعمال کرتا ہے، بعض انصاب اور جغرافیائی مقامات کا بھی پتہ دیتا ہے۔ الکامل میں مذکور مواد کو المبرد نے اپنے شاگردوں کو لکھوایا اور جو کچھ اس کے مشہور شاگرد علی بن سلیمان الاخفش النحوی جو کہ 315 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اس میں اضافہ کیا۔ خود مصنف اپنی اس کتاب کے موضوع کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے ادب پر مشتمل ہے۔ اس میں کلام، منثور، عمدہ اشعار، مشہور امثال اور مؤثر نصائح، عمدہ خطبات اور اچھے مکتوبات کے اقتباسات ہیں۔ وکان الشعر قد اودہ فاح ابو العباس داسر كل شعر وقالوا صلعب رجل عليم وأين النجم من شمس وبدر وقالوا صلعب يغتي ويملي وأين الصلبان من الهزبر وهذا في مقالك مستحيل تشبه جدولا ومثلا لبحر۔ اس اشعار میں انہوں نے مبرد کی حج و بیان کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مبرد اور صلاب جو ہے وہ دونوں پائے کے عالم ہے، لیکن ستاروں کا سورج اور چاند سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو ستارے کا اپنے آپ کو چاند اور سورج کہا، اس کے علاوہ بھی آگے مزید اشعار ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ مبرد مناظروں میں صلاب کے سامنے آنے کا خواہش مند رہتا تھا، مگر صلاب اسے ناپسند کرتا تھا اور
اور اس سے ملنے سے گریز کرتا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ فبدا اننا فی بلدۃ والتقانا عسیر کلقیا صلعب و مبرد، فرمایا کہ ظاہر ہو جا ہم تو آپ کے شہر میں ہیں تاکہ ہم ملے، ہمارا ملنا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے جیسا کہ صلعب اور مبرد کا آپس میں ملنا مشکل ہے۔ یعنی اس طرف شاعر نے اشارہ کیا کہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور یہ نہ ملنے کی وجہ جو ہے وہ صلعب تھا کہ وہ نہیں ملتا تھا۔ زجاج نحوی کہتا ہے کہ جب مبرد بغداد آیا تو میں مناظرے کے لیے اس کے پاس گیا، میں ان دونوں ابو العباس صلعب سے پڑھا کرتا تھا، میں مبرد کے لاجواب کرنے کی سوچ کر آیا تھا، میں نے جب اس کے ساتھ مباحثہ کیا تو اس نے مجھے دلائل سے قائل کیا اور الٹا مجھ پر ایسے الزام لگا دیے جو ابھی مجھے سوجے بھی نہ تھے، یعنی ایسے سوالات مجھ پر کیے کہ میں ان کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر کار مجھے اس کی فضیلت کا یقین ہو گیا۔ وفات مبرد نے سموار کے دن ذی الحجہ کے مہینے میں معتزد کے دور خلافت میں بغداد میں وفات پائی۔ نماز جنازہ امام ابو یوسف قاضی یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پڑھائی اور کوفہ کے قبرستان میں دفن ہوا۔ ابو بکر بن غلاف نے اس کی وفات پر یہ شعر پڑھے: ذهب المبرد وانقضت ایامه ولا يذهبن اثر المبرد صلعب بیت من الآداب اضحى نفسه خر بن وباقی نصف منه سيخرب۔ فرمایا کہ مبرد چلا گیا اور اس کے دن بھی گزر چکے، اور مبرد کا جو باقی اثر و رسوخ ہے وہ صلاب ختم کر دے گا، اور ادب کے جو شعر ہے وہ اسی طرح آدھے روشن ہے اور آدھے چلے گئے، اور ان قریب آدھے بھی چلے جائیں گے، یعنی افسوس کا اظہار کیا۔ مبرد کی کثیر تصانیف ہے جن کتب کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ مبرد کی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 الکامل فی الادب، نمبر 2 المختصر فی النحو، نمبر 3 کتاب الفاضل، نمبر 4 الروضہ، نمبر 5 کتاب المقصور والممدود، نمبر 6 کتاب الاشتقاق، نمبر 7 کتاب المذکر والمؤنث، نمبر 8 معانی القرآن، کتاب صفات اللہ، نمبر 10 کتاب الرد علی السبویہ، نمبر 11 کتاب العروس، نمبر 12 کتاب القوافی، نمبر 13 کتاب الناطق، نمبر 14 کتاب قواعد الشعر، نمبر 15 کتاب قحطان و عدنان، نمبر 16 طبقات النحویین والبصریین، نمبر 17 کتاب الوشی، نمبر 18 کتاب البلاغہ، نمبر 19 کتاب الاعراب، نمبر 20 کتاب التعریف۔ تو ان کتاب کے انتخاب جمع کیا گیا، اس سے غرض یہ ہے کہ اس کتاب میں جو نادر الفاظ یا کلام میں غریب یا مشکل معنی پیش آئے ان کی تفسیر کر دی جائے، اور جہاں اعراب کے متعلق کوئی اہم نکتہ ہو اس کی شرح کر دی جائے، تاکہ یہ کتاب بذات خود ایک کافی وافی اور علم کا ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ ان کی کتاب الکامل کی طرف دوبارہ رجوع کیا مصنف نے۔ خلاصۃ الکلام، کلام کا خلاصہ ہے کہ کتاب الکامل ایک معجون مرکب ہے جس میں ہر قسم کے طالب علم کو مذاق کے موافق مواد مل جاتا ہے۔ لغت، صرف، نحو، تاریخ، سیر، شعر، فقہ، تفسیر، علم کلام وغیرہ کے علاوہ اس میں بعض ایسی نادر معلومات بھی ہے جو شاید کسی اور کتاب میں نہ مل سکے۔ عربی ادب کے طالب علم کے لیے یہ ایک پیش بہا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ فن ادب کے اصول اور ارکان 4 دیوان میں ہے، اور وہ مبرد کی کامل، ابن قتیبہ کی الادب الکاتب، ابو العلی القالی کی کتاب النوادر، اور جاحظ کی البیان والتبیین ہے۔ ابن خلدون کے اس قول سے اس کتاب کی فن ادب میں علمی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ وما علینا